بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ 13، 14 اور 15 شعبان المعظم یعنی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے دروازے ضرور کھلیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان بابرکت دنوں میں شب بارات کی رات کی آمد ہے۔ شب بارات کی رات میں اللہ تعالیٰ سے بندہ جو مانگے گا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا، کیونکہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کی رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ سے عطائیں مانگنے کی رات ہے، اور اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اس رات میں بندے کے نصیب اور تقدیر کو لکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہر بندے کا نصیب اور تقدیر اس رات میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کے مقدر کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، یعنی یہ رات فیصلوں کی رات ہے، یہ رات مانگنے کی رات ہے، اور اس رات کی ہر گھڑی، ہر ساتھ قبولیت کی ہے۔ اور خوش قسمت لوگ ہیں جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی پاک کلام پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنے نصیب کے لیے مانگتے ہیں، رزق اور دولت مانگتے ہیں، کامیابیاں اور خوشحالیاں مانگتے ہیں۔ وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو سجدے میں گرا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو شب بارات کی رات میں یاد کرتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اس بابرکت رات میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت دعاؤں کو سننے والا ہے، لیکن کچھ خاص وقت اور کچھ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور بندہ جو مانگتا جاتا ہے اللہ کی رحمت جوش مار دیتی ہے اور بندے کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سو کر نہ گزاریں، اس رات کو ہنسی مذاق میں نہ گزاریں، اس رات کو ٹی وی، ڈراموں اور فلموں کو دیکھ کر نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کے آگے روئیں۔ اور سب سے بڑی بشارت جو ہے اس رات کی وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، بندوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، اور یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ ام عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخش دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات میں گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو جہنمی لوگ ہیں وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ اور اس رات میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ خود اس رات کا اندازہ لگا لیں کہ یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ جب بندہ کھڑے ہو کر سورۃ الحمد پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کیا قسمت ہوگی اس بندے کی جس کی طرف دیکھ کر اللہ خود مسکرائے۔ تو آپ نے اس رات کو اللہ کا ذکر کر کے گزارنی ہے۔ آپ نفل نماز ادا کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت اس رات میں جو لوگ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں مٹھاس اور ایسا نور پیدا کرے گا جو بروز قیامت چمکے گا، ان کے منہ سے نور کے لقمے گھریں گے۔ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس مقام سے نوازے گا کہ اس کا چہرہ بھی چاند کی طرح روشن ہوگا، چمکدار ہوگا، اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ اور جنت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کے بھی اعلیٰ مقام پہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ تعینات کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات میں قرآن پاک پڑھنے کی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جتنی فضیلت بیان کی جائے شب برات کی کم ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو تسبیحات بتاؤں گی، ان تسبیحات کو آپ نے شب برات کی رات میں پڑھ کے
اپنے رزق اور دولت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی تمناؤں کو پورا کرے گا، حاجتوں کو پورا کرے گا، خواہشوں کو پورا کرے گا، اور اس عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیوں، نعمتوں، انعامات سے ضرور مستفید کرے گا۔ جن مقاصد کے لیے یہ عمل کیا جائے گا اس میں کامیابی ملے گی، رزق اور دولت میں وسعت اور کشادگی ہوگی، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہوں گی، بیماریاں جسم کے انگ انگ سے نکل جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے صحت و تندرستی والی، شفا والی زندگی عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کو آپ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اگر قرض ہیں تو اس سے نجات پانے کے لیے یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی، اور جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے تو پھر بندے کے لیے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں، ایسے رستے اس بندے کے لیے نکال دیے جاتے ہیں جو اس کی زندگی میں کامیابیاں اور خوشحالیاں لائیں، قرضوں سے نجات ملے، آپ کی اولادیں کامیاب ہوں، قدم قدم پہ کامیابی ان کے قدم چومے۔ تو اس عمل کو ضائع نہ کریں، یہ بڑا خوبصورت، آسان، باکمال، لاجواب عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا عمل ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا کرے گا، اور آپ خود اپنی قسمت پر رشک کریں گے انشاءاللہ۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے شب بارات کی رات سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ 7 مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو یہ دعا نہیں آتی وہ صرف استغفر اللہ یا استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ہی یا لطیف یا ودود یا رحیم، یا لطیف اے لطف و کرم والے، یا ودود اے پیار اور محبت والے، یا رحیم اے رحم کرنے والے، نہایت رحیم و کریم مولا۔ ان کلمات کو جب آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت یہ نام ہے، جب ان کو اکٹھا پڑھا جائے تو ان کی تاثیر اور طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو بڑے خوبصورت ناموں سے پکارنا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا آپ نے تکرار کرنا ہے۔ جب 7 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیں تو پھر آپ نے اگلی آیت جو ہے وہ مکمل پڑھنی ہے: صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی ترتیب سے آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اس رات میں 7 زمینوں اور 7 آسمان کی رحمتیں اللہ تعالیٰ آپ پر نچھاور کرے گا، اور 7 دروازے جہنم کے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے رحمتوں والے دروازے کھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنتی انعامات سے، جنتی رحمتوں سے ضرور اس رات مستفید کرے گا۔ اس رات میں آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ضرور لکھے گا۔ تو اس رات میں اپنے نصیب، تقدیر اور مقدر میں آپ ہر وہ خوشی لکھوا سکتے ہیں، ہر وہ چیز لکھوا سکتے ہیں، ہر وہ کامیابی لکھوا سکتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹا سا عمل ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس عمل کو آپ نے 13، 14 اور 15 شعبان المعظم کے دن ضرور کرنا ہے۔ شب بارات کی رات کو بھی کریں، دن کو بھی آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی
دوسری بدھ جمعرات اور تیسرا جمعۃ المبارک آ گیا ہے۔ ان گھڑیوں کی قدر کریں، ادب کریں، احترام کریں اور ان میں رو کر مانگیں۔ اپنے نصیب، تقدیر اور مقدر کو بدلتا ہوا، نصیب تقدیر کو کھلتا ہوا، حالات کو پھرتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔